بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے غزوہ بدر بیان کروں گی۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں کفار اپنے ناپاک ارادے لے کر میدان بدر میں مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوا۔ غزوات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی جو غزوہ بدر کہلاتی ہے، جس کے مختلف اسباب تھے جو وقتاً فوقتاً واقعات کی صورت میں پیش آئے۔ سب سے پہلا سبب خط تھا جو عبداللہ بن ابی کو لکھا۔ اس جنگ کا بنیادی سبب تو وہی کفر اسلام کی کشمکش تھی جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن چند ایک واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ کو طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ تم ہمارے آدمیوں کو ہمارے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ کیا تم اپنے بھائی اور بیٹوں سے لڑو گے؟ اس وقت تک اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، قریش کے اس خط پر عمل نہ کر سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے ارادے واضح ہو گئے کہ قریش یہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم ہو گیا کہ مدینہ کے دفاع کے لیے انتظامات کر لیں، اور دوسری طرف قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان مدینہ میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسری طاقت بھی ہے۔ اس نے ان کے غصے کو تیز کر دیا۔ دوسرا سبب، اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل دشمن اسلام کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس سے مراد شام کا وہ راستہ جہاں جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ واقعی مسلمانوں نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی اور جس پر ان کے تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ ان حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنے اور مدینہ کے تحفظ کے انتظام کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے آس پاس کے قبائل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، جن میں سب سے پہلے قبیلہ جہنیہ سے معاہدہ ہوا اور پھر قبیلہ مزنیہ سے معاہدہ ہوا کہ اگر کوئی ان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ساتھ دیں گے۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے بچاؤ اور مدینہ کے دفاع کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ اور تیسرا معاہدہ، قبائل سے معاہدے کے بعد مکہ کا رئیس قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے بہت سے مواشی چھین کر مدینہ لے گیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ اس کے بعد واقعہ نخلا ہوا۔ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا۔ تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، اور ایک خط یہ ہے کہ اس 2 دن بعد کھولنا، اور 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلا کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا اور جس پر یہ تحریر تھا، نخلا کے مقام پر قیام کرو، دشمنوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطلع کرو۔ اتفاق سے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو وہاں سے گزر ہوا۔ عبداللہ نے تیر مارا جس سے عمر بن عزمی نامی شخص شہید ہوا اور 2 افراد گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اقدام پر ناپسندگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی،
اور مال غنیمت قبول نہ فرمانا۔ صحابہ نے بھی ناپسندگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمر بن عظرمی کا شمار معززین قریش میں ہوتا ہے۔ پانچواں سبب قافلے کا لٹنا۔ عمر بن عظرمی کا قتل قریش مکہ کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ ایک تو یہ چند مسلمانوں نے اس علاقے میں پہنچ کر اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کی شجاعت اور خودداری کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ اس کے قتل کی اطلاع پا کر قریش نے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں پر حملے کے موقع ڈھونڈ رہے تھے اور العظرمی کے قتل نے ان کے لیے فوری سبب پیدا کر دیا، اور ویسے بھی خون کا بدلہ لینا ان کا قومی خاصہ تھا۔ ابھی عظرمی کے قتل پر غم و غصہ کا اظہار ہی ہو رہا تھا، ایک اور واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس قافلے کا مسلمانوں کے ہاتھوں لٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی جسے وہ کب گواہ کر سکتے تھے۔ فوراً جنگ کے اٹھ کھڑے ہوئے، گو کہ اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا، لیکن قریش اب مسلمانوں کے مقابلے کی ٹھان چکے تھے، اس لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ لی اور مدینہ سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پہنچا۔ اب اس میں کچھ واقعات ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ساتھ مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کریں۔ تمام انصار مہاجرین نے یک زباں ہو کر کہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے چلیں گے، ہر حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا، اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار رشتہ دار چھوڑ کر ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ حق و باطل کا فرق تھا، چنانچہ انصار مہاجرین، جن میں انصار 231، اوس 61، خزرج 170 اور مہاجرین 83 تھے، یعنی کل اسلامی لشکر 314 اور صحابہ پر مشتمل تھا۔ بعض روایات میں تعداد 313 ہے، اور مختلف قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا جہاں دشمن پہلے ہی مناسب مقامات پر قبضہ کرنے کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مختصر سے لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ جنگ بڑے زور کی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مصروف تھے۔ اس سگراق کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانہ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مصروف رہے۔ اس عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شاہد الوہا پڑھ کر قریش کی طرف پھینکا، اور کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ باپ بیٹا اور بھائی بھائی آپس میں مقابلے پر تھے۔ کسی کو رشتہ داروں کو احساس نہ تھا، کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ آخرکار جیت حق کی ہوئی۔ مٹھی پر مسلمانوں نے یہ میدان جیت لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ خدا کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے تقریباً 70 آدمی کام آئے، جن میں ابو جہل اور عقبہ جیسے سردار بھی تھے۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے جامِ شہادت نوش فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔